الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله المنتظر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من وقت عداوتهم إلى يوم الدين قال الله عز وجل في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ جو اب تک آپ لوگوں نے اعمال کیے ہیں، جو آپ لوگوں نے قرآن پڑھے ہیں، دعائیں کی ہیں، مناجات کی ہے، راتوں کو جگے ہیں، راتوں کو نمازیں پڑھی ہیں دنوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے واسطے سے قبول و منظور فرمائے اور انشاءاللہ پوری دنیا سے کرونا وائرس کو خاتمہ ہو اور اس سے انسانیت کو نجات ملے۔ آج ہماری گفتگو مجلس ضربت امیر المومنین علیہ السلام سے ہے، جو شب 19 کی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ ہم لوگوں کو دنیا میں مقامات مقدسہ مولا امیر المومنین کی روضے کی زیارت نصیب ہو اور آخرت میں مولا متقیان علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو۔ میں نے جو آیہ مبارکہ پڑھی ہے اس کا سرنامہ کلام یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189 ہے، 189 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نیکی یہ نہیں ہے کہ کسی کے گھر میں تم اس کے پشت بام سے یعنی چھت سے داخل ہو، بلکہ نیکی تقوی ہے اور ضروری ہے کہ کسی بھی گھر میں داخل ہو تو اس کے دروازے سے داخل ہو اور تم لوگ تقوی الہی اختیار کرو، اسی میں فلاح ہے تمہاری، شاید اس بہانے تمہاری فلاح اور کامیابی ہو جائے۔ یاد رکھیے گا کہ کسی کے گھر میں چھت سے پشت بام سے داخل ہونا دین اور شریعت قرآن نے منع کیا ہے۔ طریقہ کیا ہے کہ اس کے دروازے سے داخل ہو، اور واقعی کسی انسان کو اگر کہیں جانا ہے تو ظاہر ہے کہ صحیح راستے سے جانا چاہیے، اور راستہ بھی دروازے کا ہو اگر گھر میں داخل ہونا ہے تو سیدھے راستے کے لیے جانے کے لیے سیدھا راستہ اپنانا پڑے گا، جو آپ کا مقصد ہے، جہاں پہ آپ کو پہنچنا ہے۔ اس کے بعد جو انسان کی سب سے بڑی ضروری چیز ہے اور جس کے لیے وہ ہر مرحلے پر نیاز مند اور محتاج ہے، وہ علم و دانش ہے۔ علم و دانش حاصل کرنے کے لیے انسان کہاں جائے گا؟ ظاہر ہے کہ جہاں پر علم کے خزانے ہوں اور جو علم کا شہر ہو، اور پھر علم کے شہر میں داخل ہونے کے لیے جو دروازہ ہونا چاہیے اس دروازے میں انسان کو جانا چاہیے تاکہ اس دروازے سے انسان داخل ہو۔ چنانچہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جناب ابن عباس سے ہے کہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیات بابہ، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جس کو علم حاصل کرنا ہے وہ دروازے سے آئے۔ مشہور و معروف حدیث ہے جو آپ لوگ ہمیشہ سنا کرتے ہیں، لیکن برادران اہل سنت کی کتابوں کا میں حوالہ دے دوں۔ تاریخ بغداد کے صفحہ نمبر 348 پر ابو بکر بغدادی نے لکھا ہے۔ تاریخ جرجان میں ابو القاسم سہمی نے صفحہ 30 پر لکھا ہے۔ ابو المغازی نے اپنے مناقب میں صفحہ 81 پر لکھا ہے۔ ابو الحسن کلابی نے مسند میں
صفحہ 5 پر لکھا ہے، ابن اسیر نے اسد الغابہ میں جلد 4 صفحہ 100 پر لکھا ہے۔ اس کے علاوہ بھی 12-15 اس کے حوالے موجود ہیں جو کافی ہیں ہمارے بیان کے لیے۔ توجہ فرمائیے گا کہ جو میں نے حدیث عرض کی ہے مشہور و معروف آپ نے سنا ہے، لیکن مختلف انداز میں آج احادیث آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے یہ روایت ہے کہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل علیًا وزوجتہ وابناہ حجج اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی کو، ان کی زوجہ کو اور ان کی اولاد کو اللہ کی حجت قرار دیا ہے۔ حجج اللہ کی حجتیں قرار دیا ہے، علی خلقہ، اپنی مخلوقات پر، وہم ابواب العلم، اور وہ اولاد اور یہ سارے لوگ علم کے دروازہ ہیں۔ وہم ابواب العلم فی امتی، میرے امت میں یہ دروازہ ہیں علم حاصل کرنے کے لیے۔ من اہتدی بہم ہدی الی صراط مستقیم، جو انسان ہدایت چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ صراط مستقیم کی طرف توجہ دے۔ یاد رکھیے گا کہ میں نے جو آیہ مبارکہ پڑھی ہے کہ جس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم دروازے سے داخل ہو، یہ بات ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ در پشت بام کی طرف نہ جاؤ۔ انسان کی زندگی میں اگر اس کی سوان حیات، اس کی جیونی اور اس کے آپ حالات سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں تو اس کی زندگی کا آغاز جب ہوتا ہے اس کی ولادت سے، اور جب اس کی وفات ہوتی ہے تو اس سے اندازہ کیا جائے گا یہ انسان کس تاریخ کو پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، کس گھر میں پیدا ہوا، کس خاندان و خانوادے میں پیدا ہوا، اس کی وفات کب ہوئی اور کہاں ہوئی اور کس جگہ ہوئی، کون کون لوگ اس کے تشییع جنازے میں شریک تھے۔ یہ چیزیں انسان کی سوانح حیات میں بڑی کاؤنٹ کی جاتی ہیں۔ آپ توجہ فرمائیے گا، جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اللہ اکبر، اتنی بڑی شخصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پیدائش کے لیے خانہ کعبہ کا انتخاب کیا کہ یہ یہاں سے اس کی ہسٹری شروع ہو، اس کی تاریخ یہاں سے شروع ہو، اور اسی طرح وفات اور شہادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کوفہ کا انتخاب کیا۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ خانہ خدا بیت المقدس، خانہ کعبہ سے بڑھ کر کے کوئی گھر نہیں ہے، کوئی مسجد نہیں ہے، اور اس کے بعد اللہ نے ان دونوں اپنے گھروں کے درمیان اس انسان کی زندگی کو رکھا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو انسان خانہ کعبہ سے بھاگے، خانہ کعبہ کے طواف سے بھاگے یا مسجد سے بھاگے، ظاہر ہے اس کا ٹھکانہ علی والا نہیں ہو سکتا۔ وہ علی والا نہیں ہوگا جو طواف کرنے سے بھاگے، جو حج کرنے سے بھاگے، وہ علی والا نہیں ہوگا جو مسجد سے بھاگے۔ بہرحال یہ بات ضمنی طور سے عرض کی کہ مولائے کائنات کی وہ شخصیت ہے کہ جس کی ابتدا مسجد سے، خانہ کعبہ سے شروع ہوتی ہے۔ چونکہ گھر کا ذکر تھا اس لیے برسبیل تذکرہ ہم نے اس گھر کا ذکر کیا جو پہلا گھر اللہ نے زمین پر بنایا تھا۔ ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو بنایا گیا زمین پر وہ خانہ کعبہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ جس کو علم حاصل کرنا ہے پہلے شہر علم میں جائے، اور شہر علم میں جانے کے لیے دروازے سے جانا ہوگا۔ آئیے احادیث سنیے اور انشاءاللہ دعا کیجیے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے یہ حدیث ہے کہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس دن ہم نے خیبر کو فتح کیا ہے تو رسول اسلام نے ارشاد فرمایا، یا علی، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، یا علی لولا ان تقول فیک طوائف من امتی، اے علی، اگر میں امت کے لوگوں میں سے بعض ان کا خوف نہ ہوتا تو تمہارے بارے میں ہم وہ بات کہتے جو عیسیٰ ابن مریم کے لیے عیسائی کہتے ہیں، لَقُلْتُ فِيكَ الْيَوْمَ مَقَالًا، کہ ہم تمہارے بارے میں ایک ایسی بات کرتے، تَمُرُّ بِمَلَئٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا وَأَخَذَ تُرَابٌ عَلَيْكَ، کہ جب ہم تیرے فضائل بیان کرتے تو یہ مسلمان کے جو لوگ ہیں وہ تمہارے پاؤں کے نیچے کی خاک کو اٹھاتے اور اس سے شفا حاصل کرتے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث کیسی عجیب و غریب ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس امت کے لوگوں کے گمراہ ہونے کا یا اسی طرح اور کوئی مسئلہ خوف کا نہ ہوتا تو تمہارے بارے میں ہم وہ باتیں کرتے جو عیسیٰ کے لیے عیسائی کرتے ہیں، یعنی تم جب چلتے تو تمہارے پاؤں کی خاک
یہ اٹھا کر کے اس کو تبرک سمجھتے اور اس سے شفا حاصل کرتے۔ پھر آگے فرماتے وَلَٰكِنْ حَسْبُكَ أَن تَكُونَ مِنِّي، لیکن علی تمہارے لیے اور میرے لیے یہ کافی ہے کہ وَأَنْتَ مِنِّي، تم مجھ سے ہو، وَأَنَا مِنْكَ، اور میں تم سے ہوں، تَرِثُنِي وَأَرِثُكَ، کہ تم میری میراث لوگے اور ہم تمہاری میراث لیں گے۔ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اور علی تم ہمارے لیے اسی طرح ہو جیسا کہ موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ الا ان لا نبی بعدی، لیکن یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اس لیے تم بہرحال نبی نہیں ہوگے۔ تو یہاں پر یہ حدیث بتاتی ہے کہ فضائل مولا علی میں اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں کہا کہ تمہارے پاؤں کی خاک یہ لوگ اٹھاتے۔ آئیے احادیث کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پھر امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس قول قرآن کے بارے میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم لوگ نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے سوال کرو۔ اور اہل ذکر کون ہیں؟ تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل ذکر ہم لوگ ہیں۔ یہ بھی روایت طبری نے لکھی ہے، حسقانی، آلوسی اور ابن کثیر نے لکھا ہے۔ آئیے ایک اور حدیث ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا کی حدیث عرض کرتے ہیں کہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ قَالَ هُمُ الْأَئِمَّةُ، تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد ائمہ ہیں من اطرت رسول اللہ کے رسول کی اطرت سے جو ائمہ ہوں گے یہ لوگ اہل ذکر ہیں۔ وَتَلَا، اور پھر یہ آیت پڑھی وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا، کہ ہم نے تمہارے اوپر ذکر کو نازل کیا ہے۔ یہ احادیث خاص طور سے ائمہ اطہار مولا کائنات علی بن ابی طالب کے بارے میں ہیں۔ اب غور کیجئے گا، جو حدیثوں کا سلسلہ ہے، قال علی امیر المومنین الاسلام نے ارشاد فرمایا سلونی ان طرق السماوات فانی عارف بها من طرق الارض، کہتے ہیں کہ تم لوگ ہم سے پوچھ لو جو پوچھنا ہو، ہم آسمانوں کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے مولا کائنات کی شخصیت جو آسمانوں کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ اسی قسم کی دوسری حدیث ہے جو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا سلونی ان طرق السماوات، ہم سے آسمانوں کے راستوں کو پوچھ لو، فإنی عالم بها من طرق الارض، کہ ہم زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتے ہیں۔ فجاء جبریل فی صورت رجل، تو جبریل ایک انسان کی شکل میں آئے، فقال، اور پھر انہوں نے پوچھا ان کنت صادقا فاخبرنی این جبریل، تو وہ آ کر کے انسان کی صورت میں کہ اے علی اگر آپ اپنے قول میں صادق ہیں تو بتائیے کہ جبریل اس وقت کہاں ہے، چونکہ آپ نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے تو بتائیے جبریل کہاں ہیں۔ فنظر الی السماء، ایک مرتبہ علی نے آسمانوں کی طرف دیکھا، یمیناً و شمالاً، داہنے اور بائیں دیکھا، ثم الی الارض کذالک، اور پھر اسی طرح زمین کی طرف دیکھا، آسمانوں کی طرف دیکھا، داہنے دیکھا، بائیں دیکھا۔ بس اس کے بعد علی کہتے ہیں فما وجدتہ فی السماء والارض، میں نے زمین اور آسمان میں نہیں پایا جبریل کو، لعلہ انت، بے شک تم ہو جبریل۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ ہے مولا کائنات کا علم جو بھاری ہے تمام دنیا کے لوگوں پر، اور اس انداز میں کوئی بھی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا ہے جس طرح کہ مولا کائنات نے دعویٰ کیا ہے۔ پھر اسی سلونی کے سلسلے میں اگلی حدیث جناب ابن عباس سے رضی اللہ عنہ سے ملتی ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی علیہ السلام ممبر پہ تھے تو انہوں نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی عن کتاب اللہ، قبل اس کے کہ میں مر جاؤں کتاب خدا کے بارے میں مجھ سے پوچھو۔ وما من آیت، کوئی ایسی آیت نہیں ہے، انا اعلم حیث انزلت بحضید جبل، کہ کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جو پہاڑی پہ نازل ہوئی ہو یا مسطح زمین پہ نازل ہوئی ہو، فتنوں کے بارے میں اور جو فتنے آنے والے ہیں ان کے بارے میں سوال کر لو۔ کاش کہ دنیا نے علی سے علم کو حاصل کیا ہوتا، آج اس کرونا وائرس کو بھی علی سے پتہ کیا جا سکتا تھا، لیکن بہرحال ان کے وارثان اپنے جد کی کتاب سے جواب دے سکتے ہیں جو امام زمان کے پاس محفوظ ہے۔ اگلی حدیث اسی طرح جو ہے، ایک ابابِ ربعی نام کے آدمی ہیں جنہوں نے
علی علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ہم سے پوچھ لو قبل اس کے کہ ہم تمہارے درمیان نہ رہیں. پھر کہتے فواللہ ما من ارض مخصبۃ ولا مجذبۃ ولا فئۃ تضل بمئۃ وتہدی بمئۃ الا وانا عالم قائدها وساقیها. کہتے ہیں کہ جتنی بھی زمینیں ہیں ان کے بارے میں مجھ سے تم سوال کرو، ہم بتا سکتے ہیں سرسبز زمین کہاں پر ہے، سخت زمین کہاں ہے، کون سا علاقہ کہاں ہے اور کون سے قبیلے کہاں پر ہیں. یہ مولائے کائنات کا ارشاد ہے کہ ہم سے تم پوچھ لو قبل اس کے کوئی پوچھ لے. یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. دعویٰ کر لینا آسان تو ہے، لیکن دعوے کے ساتھ اس کی تصدیق کرنا بڑا مشکل کام ہے. جناب علامہ مجلسی کا نام ہمیشہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ان کے والد بھی بڑے زبردست عالم دین تھے. وہ علامہ مرحوم محمد تقی کے نام سے مشہور تھے. اس وقت میں بادشاہ شاہ اسماعیل کا زمانہ تھا ایران میں، اور ایک شیعہ مذہب کے بہت بڑے عالم دین اور ذاکر اور خطیب تھے ملا حسین کاشفی. ملا حسین کاشفی ہرات شہر سے آئے اور وہاں پر سبزوار میں پہنچے. کچھ ایسے لوگ جو مخالفان امیر المومنین علیہ السلام تھے، ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ یہ آج شیعوں کا مولوی آ رہا ہے، اس سے ہم سوال کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے سوال کیا. ایک ہی گفتگو جناب ملا کاشف نے گفتگو شروع کی اور فضائل امیر المومنین کو بیان کرنے لگے. اور اس کے بعد کہا کہ پیغمبر اسلام کے پاس 12,000 مرتبہ جبریل آئے. توجہ کیا آپ نے، 12,000 مرتبہ جبریل آئے. تو ایک منچلا وہاں بیٹھا تھا جنہوں نے سوالات کو اکٹھا کیا. ہاں بھائی مولوی صاحب یہ بتائیے کہ علی کے پاس کتنی بار جبریل آئے؟ تو فوراً ملا حسین کاشفی نے کہا کہ علی کے پاس جبریل 24,000 بار آئے. اللہ اکبر. رسول اللہ کے پاس 12,000، کہا علی کے پاس 24,000. اور دلیل یہ ہے کہ وہ باب علم تھے. تو جب بھی جانا ہوتا تھا رسول اللہ کے پاس تو جاتے وقت بھی، داخل ہوتے وقت بھی علی کے پاس سے گزرتے تھے اور واپس آ کر کے بھی علی کے پاس سے گزرتے تھے. تو 12,000 مرتبہ جب رسول کے پاس گئے ہیں تو 24,000 بار علی کے پاس. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یاد رکھیے گا کہ تمام دنیائے اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ علم کی جتنی بھی قسمیں ہو سکتی ہیں اس کی انتہا اور منتہا جو ہے امام علی علیہ السلام پر ہوتا ہے، علی ابن ابی طالب پر ہوتا ہے. اور کیوں نہ ہو، چاہے علم قرآن ہو، تفسیر ہو، بلاغت ہو، فصاحت ہو، منطق ہو، فلسفہ ہو، صرف ہو، نحو ہو، خطابت ہو، علم کلام ہو، خطابت ہو، جتنی بھی علم کی قسمیں ہو سکتی ہے سب کچھ مولائے کائنات پر ختم ہوتی ہیں. اور اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ سینہ ہمارا علم سے بھرا ہوا ہے. جو کچھ قلب کائنات میں ہے وہ امیر المومنین ان امام مبین کے قلب کے اندر موجود ہے. اور جس کو علم حاصل کرنا ہے وہ شہر میں آئے اور شہر میں دروازے سے داخل ہو. جس کو دیکھنا ہے وہ آئے اور علی سے حاصل کرے. تو انسان پوری دنیا سرب سجود ہے. یہ سوچنے میں کبھی آپ نے غور کیا کہ علی نے کسی کے سوال کے بارے میں کہا ہو کہ اس سوال کا جواب میرے پاس دو چیزیں جو امتیاز، البتہ متضاد صفات کے مولائے کائنات تھے، متضاد صفات کے تھے، لیکن دو باتیں بڑی اہم ہیں کہ کبھی بھی مولائے کائنات نے کسی کے سامنے زانوِ ادب تہہ نہیں کیا. دنیا کو کوئی انسان آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ علی فلاں کے شاگرد تھے. ایک پہلی بات ہے سوائے رسول اللہ کے. خود مولائے کائنات نے کہا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. اور کہا کہ علمنی رسول اللہ الف باب، اللہ کے رسول نے ہم کو 1000 باب علم کے سکھائے. فن فتح لی من کل باب الف باب، اور ہر دروازے سے ہم نے 1000 دروازے اس کو کھول لیے. تو گویا یہ کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ علی کا استاد کون تھا. اور دوسری بار کوئی انسان فرار علی مرتضیٰ کو ثابت نہیں کر سکتا کہ کہیں بھی آپ نے کسی میدان سے فرار اختیار کیا ہو. یہ شجاعت مولائے کائنات ہے. دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیے گا، علی کسی کے شاگرد نہیں تھے سوائے رسول اللہ کے، اور علی نے کبھی بھی پیٹھ نہیں موڑا ہے جنگ کے میدان میں. چنانچہ جنگ احد کا واقعہ ملتا ہے کہ جس وقت میں آپ کے جسم پر 90 زخم آئے ہوئے تھے اور طبیب نے آ کر کے
اسٹچ کرنا شروع کر دیا، یعنی جس طرح کہتے ہیں کہ اس کو سلائی کرنا شروع کیا، تو اس نے یہ کہا کہ اگر ہم بار بار اس کو زخم کی سلائی کریں، ایک زخم کھلتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، ایک زخم کھلتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب ہے مولائے کائنات کی داستان شجاعت کے اعتبار سے، اور یاد رکھیے گا کہ یہ کوئی بھی انسان ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا جو میں نے ابھی گزارش کی ہے۔ چنانچہ خود مولائے کائنات یہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اگر ہمیں دنیا نے موقع دیا ہوتا تو توریت والوں کو توریت سے، انجیل والوں کو انجیل سے، زبور والوں کو زبور سے ہم ان کے سوالات کے جواب دیتے، اور قرآن والوں کو قرآن سے دیتے۔ تو یہ علی کا کمال ہے۔ اب آئیے چند ایک سوالات آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ یہاں پر جو ہے یہ روایت ہے ابن مسیب سے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت عمر ابن خطاب یہ کہہ رہے تھے، یقول اعوذ باللہ من معضلۃ لیس لہا ابو الحسن، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب موجود نہ ہوں۔ مسیب نے یہ بیان کیا کہ اور اس کا سبب بھی یہ کہ ایک دن بادشاہ روم کی طرف سے ایک خط عمر کو آیا، اور اس نے کچھ سوالات کیے تھے، ان سوالات کے جواب نہیں سمجھ میں آیا، تو پھر امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے پاس وہ خط لائے، اور جب وہ خط لائے تو فوراً امام علی علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔ توجہ فرمائیے گا سوالات کیا تھے۔ انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ بتاؤ کون ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ توجہ کیجئے گا، کون ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، اور کون ایسی چیز ہے جس کا علم اللہ کو نہیں ہے؟ عجیب و غریب سوال ہے واقعی۔ کون ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا؟ کون ایسی چیز ہے جس کا علم اللہ کے پاس؟ بتائیے، خود اللہ عالم ہے، علیم ہے، اس کی ذات علم ہے، لیکن یہاں پر سوال ہے کہ کون ایسی چیز ہے جس کا علم اللہ کو نہیں ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ کون ایسی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے، یعنی وہ چیز اللہ کے پاس نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو صرف اور صرف منہ ہے، منہ کا کھلا ہونا، اور کون سی ایسی چیز ہے جو صرف پاؤں ہے، کون ایسی چیز ہے جو کل کے کل آنکھ ہے، اور کون ایسی چیز ہے جس کے پر ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ایسا مرد کون ہے جس کا کوئی خاندان نہیں ہے، اور وہ چار چیزیں کون سی ہیں جو ماں کے پیٹ میں، یا پیٹ میں کہہ لیجئے، پیٹ میں نہیں رہی ہیں، اور وہ کون سی چیز ہے جو سانس لیتی ہے لیکن وہ روح نہیں ہے، یعنی زندگی نہیں ہے؟ کون سی چیز ہے جو سانس لیتی ہے لیکن وہ حیات نہیں ہے، روح نہیں ہے، جس میں انسان نہیں ہے؟ وہ کون سا ناقوس، یہ جو چرچ کا جو گھنٹا بجتا ہے اس کے بارے میں کہ گھنٹا کیا بولتا ہے، چرچ والا گھنٹا کیا بولتا ہے؟ میں نے اپنی کتاب حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو لکھی، اسلامی عیسیٰ، اس میں تفصیل سے لکھا ہے اس کے بارے میں۔ وَأَنْ زَاعٍ زَعَنَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَأَنْ شَجَرٍ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِئَةَ عَامٍ۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جس کسی نے گمان کیا ہے وہ کون ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ وہ کون سا درخت ہے جو 100 سال تک اپنے سوار کو سائے میں رکھا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہے کہ جس پہ سورج ایک مرتبہ چمکا ہے، اور وہ کون سا درخت ہے جو بغیر پانی کے جو ہے وہ اگا ہوا ہے۔ پھر جنت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ جنت والے کھاتے اور پیتے ہیں لیکن وہ بول و براز نہیں کرتے ہیں، اس کی مثال کیا دنیا میں ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اور بھی وہ کون سی کنیز ہے جو سیب کی شکل میں جنت میں ہے، اور اس میں سے کوئی چیز کم نہیں ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ کون سی کنیز ہے جو دنیا میں 2 مردوں کے لیے تھی اور آخرت میں ایک کے لیے تھی، اور بتائیے کہ جنت کی کنجی کیا ہے؟ فقرأ علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام نے اس خط کو پڑھا، اور اس کے بعد فوراً خط کو لے کر کے اس کے پیچھے فَكَتَبَ فِي الْحَالِ خَلْفَهُ، اسی خط کے پیچھے امام علی علیہ السلام نے لکھنا شروع کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کر کے لکھا۔ اما بعد، اب یہ بتا رہا ہوں کہ تم نے جو یہ کہا ہے اے بادشاہ کہ اللہ کی مدد سے میں تمہیں جواب دے رہا ہوں، اور اللہ کی قوت اور برکت سے ہم جواب دے رہے ہیں، اور اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تمہیں جواب دے رہے ہیں۔
اب تم نے یہ سوال کیا تھا کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، تو وہ قرآن ہے۔ غور کیجئے آپ، وہ قرآن ہے، اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ تمام اللہ کی نازل ہوئی کتابیں جو ہیں، چاہے قدیم ہو یا قرآن ہو، یہ جو ہے مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کے بعد جو تم نے یہ لکھا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا علم اللہ کو نہیں ہے، تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کی بیوی اور بچہ یہ اس کے علم نہیں، نہ ہی اس کا کوئی ساتھی ہے، نہ ہی اس کی کوئی بیوی ہے، نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، نہ ہی اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس نے پیدا کیا ہے، نہ وہ جنا گیا ہے، یہ اللہ کے علم میں نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ تم نے یہ پوچھا ہے کہ اللہ کے پاس کون سی چیز نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے، اور اللہ نے فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا، تو اللہ ظالم نہیں ہے۔ اور تم نے جو پوچھا ہے کہ سب کا سب منہ ہے، وہ کیا ہے، تو یہ آگ ہے۔ آگ جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں تو آگ تمام چیزوں کو کھا لیتی، جو چیز اس میں ڈال دی جائے وہ جل کے ختم ہو جائے گی۔ اور آپ نے پوچھا ہے کہ سب کا سب پاؤں ہے، تو وہ پاؤں کیا ہے، کہا وہ پانی ہے جو بہتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد تم نے یہ پوچھا ہے کہ سب کے سب وہ آنکھ ہے، تو وہ کون سی چیز ہے، وہ ہے سورج۔ اس کے بعد تم نے یہ پوچھا ہے کہ پر کیا ہے، یعنی پر اڑنے کی چیز، تو کہا کہ وہ ہوا ہے، جس کے ذریعے سے ہوا چلتی ہے۔ اور جس کو کہہ رہے ہیں کہ جس کا کوئی خاندان نہیں ہے، وہ کون سا آدمی ہے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آدم علیہ السلام تھے جن کا کوئی خاندان نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ اور جو تم نے یہ کہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو نہیں تھا وہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا موسیٰ کی چھڑی، عصا، اور ابراہیم کا وہ دمبا جس کو ذبح کیا، آدم اور حوا، یہ ماں کے پیٹ میں نہیں تھے۔ آدم، حوا، ابراہیم کا وہ دمبا جو ذبح کیا گیا، اور موسیٰ کا عصا، یہ ماں کے پیٹ میں نہیں تھے، جو سانپ بن گیا تھا نا۔ پھر تم نے یہ پوچھا ہے کہ وہ سانس لینے والی کون سی چیز ہے جو روح اور حیات نہیں، تو آپ نے فرمایا وہ صبح ہے۔ صبح کا وقت جو ہے قرآن میں آیا وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے، تو یہ صبح وہ ہے جو بغیر حیات کے، بغیر روح کے سانس لے۔ لیکن ناقوس جو چرچ کا گھنٹا بجتا ہے وہ یہ ہے تقن تقا، حقن حقا، مہلن مہلن، عدلن عدلا، صدقن صدقا، ان الدنیا قد غرتنا واستہوتنا، تمضی الدنیا قرنا قرنا، ما من یوم یمضی عنا الا اوہا منا رکنن، ان الموت قد اخبرنا انا نرحل فاستوطنا۔ یہ ہے چرچ کا گھنٹا بولتا ہے۔ یہ اس کی پوری تفصیل ہے، میں نے اس کی کہانی پوری لکھی اپنی کتاب میں۔ یعنی ناقوس یہ چرچ کا گھنٹا تقن تقا کہتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ دنیا برباد ہونے والی ہے، سچ سمجھ لو اس دنیا نے ہم کو دھوکہ دیا ہے، دنیا گزر جائے گی اور پھر موت آئے گی، اور یہ دنیا یہاں سے چلے جانے والی۔ پھر کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں تم گمان کے بارے میں بات کر رہے ہو، تو یہ طور سینا ہے جس کے بارے میں بنی اسرائیل نے سوچا اور کہا تھا۔ پھر سوال ہوتا ہے یہاں پر کہ وہ کون سی جگہ ہے جس پر سورج صرف ایک بار چمکا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ دریائے نیل کا سفر کر رہے تھے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا تھا، تو موجیں، نیل کی موجیں الگ ہو گئی تھی، راستہ بن گیا تھا، اور وہ جو زمین دکھائی دی تھی اس زمین پر ایک بار سورج کی کرنیں پڑی۔ پھر کہا کہ وہ کون سا شجر ہے جو اپنے سوار کے سائے میں رکھا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ شجر طوبہ ہے جو سدرۃ المنتہا تک، 7ویں آسمان تک ہے، جس کی انتہا آخر تک ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت آدم کے اعمال اور یہ ساری چیزیں جنت کے درختوں میں اس کے سائے میں تھی۔ پھر یہ کہہ رہے کہ وہ کون سا درخت ہے جو 100 سال تک رہا، تو کہا کہ یہ حضرت یونس کا درخت ہے جو معجزے سے رہا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین۔ کہتے ہیں کہ جنت والوں کی غذا کھانے پینے کی ہوگی، لیکن وہ بول و براز نہیں کریں گے، تو کہا اس کی مثال
جیسے ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش ہوتی ہے اور وہ پیشاب وغیرہ نہیں کرتا ہے۔ اسی طرح آیا کہ وَأَمَّا الْأَلْوَانُ فِي الْقَصْرِ الْوَاحِدِ فَمَثْلُ فِي الدُّنْيَا الْبَيْضَةُ، کہتے ہیں کہ ایک قصر میں مختلف رنگوں کا ہونا اسی طرح ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انڈے میں سفیدی اور زردی کو ایک جگہ اکٹھا کرتا ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر سوالات کا سلسلہ ہے، جو آپ نے کنیز کے بارے میں سوال کیا، جنت کے بارے میں، اس کے بارے میں بھی آپ نے مثال دی کہ جیسے دنیا میں کافر اور مومن ہوتے ہیں اسی طرح آخرت میں بھی ہیں، لیکن جنت میں وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ پھر سوال کیا تھا کہ جنت کی کنجی کیا ہے، تو امام علی علیہ السلام نے لکھا تھا، کہا کہ مفاتیح الجنہ فلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے جنت کی چابی ہے۔ ابن مسیب یہ کہتا ہے کہ میں نے قیصر کو جب یہ خط دیا تو اس نے یہ کہا ما خرج هذا الکلام الا من بیت النبوہ، کہا اس طرح کا جواب کوئی نہیں دے سکتا مگر وہی دے سکتا ہے جو نبوت کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہو۔ اللہم صلی علی محمد، یعنی یہ قیصر روم نے بھی قبول کیا ہے کہ اس طرح کا جواب کوئی دے ہی نہیں سکتا ہے جو صرف اور صرف بیت نبوت سے ہو۔ پھر اس کے بعد وہ سوال کو جو ہے اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو بتایا تھا اور اس کے بارے میں سوال بھی کیا گیا تھا۔ ایک اگلی بات جو ہے اس میں خط میں بھی لکھی گئی، سلام علیک اما بعد فقد وقفت علی جوابک علمت انک من اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ اب وہ قیصر روم نے خط پڑھنے کے بعد امام علی علیہ السلام کو خط لکھا اور کہا کہ میں آپ کے جوابات کو دیکھ کر کے اور پڑھ کر کے میں ٹھہر گیا اور سمجھ گیا کہ آپ اہل بیت نبوت میں سے ہیں، وہ معدن الرسالہ اور آپ رسالت کے خزانے ہیں، اور وانت موسوم بالشجاعت والعلم، اور آپ کے پاس شجاعت اور علم ہے، اور واقعی آپ کے پاس تمام علوم موجود ہے۔ پھر امیر المومنین اسلام نے ان کے خط کا جواب دیا ہے اور پوری تفصیل دی ہے۔ یہ روایت جو ہے میں نے آپ کی خدمت میں جو عرض کیا ہے یہ ابن مسیب سے ہے، جس کو مختلف علماء نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جس کا حوالہ میں ابھی دیکھ کر آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس میں تفصیل کے ساتھ آیا ہوا ہے، جس میں یہی گزشتہ علماء کی تعریفیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ آئیے اس حدیث کی طرف چلتے ہیں جس کو جناب عمر نے نقل کیا ہے ابن یمانی سے، اور کہا کہ حضرت عمر نے ابن یمانی سے یعنی جو ہے حذیفہ یمانی سے پوچھا کیف اصبحت، تمہاری صبح کس عالم میں ہوئی، یعنی تم آج کیسے ہو، جیسے پوچھتے ہیں نا بھائی آپ کا کیا حال ہے، ہاؤ آر یو، وہی پوچھا کیف اصبحت، کیسے آپ کی صبح ہوئی۔ تو جناب حذیفہ یمانی کا جواب سنیے، اصبحت واللہ اکرہ الحق، میں نے صبح اس عالم میں کی ہے کہ حق کو ناپسند کرتا ہوں، حق سے کراہت رکھتا ہوں، وہ احب الفتنہ، اور فتنے کو دوست رکھتا ہوں، وہ اشہد بما لم اراه، اور میں نے جس چیز کو دیکھا نہیں ہے اس کی میں گواہی دیتا ہوں، وہ احفظ غیر مخلوق، اور غیر مخلوق کی حفاظت کرتا ہوں، اس کا حافظ ہوں، وصلی علی غیر وضو، اور میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، صلاۃ پڑھتا ہوں، ولی فی الارض ما لیس له فی السماء، اور میرے لیے زمین میں وہ سب کچھ ہے جو آسمان میں اللہ کے لیے نہیں ہے۔ عجیب و غریب سوال تھا حضرت عمر کا کہ بھئی تم کیسے ہو، کیا حال ہے۔ اس کے جواب میں بتایا کہ میں ایسے حال میں ہوں کہ صبح ہماری ہوئی ہے، ہم حق کو ناپسند کرتے ہیں، فتنے کو دوست رکھتے ہیں، جسے دیکھا نہیں ہے اس کی شہادت اور گواہی دیتے ہیں، اور غیر مخلوق کی حفاظت ہے، اور بغیر وضو کے نماز ہے، اور اسی طرح اللہ کے لیے جو چیز آسمان میں نہیں ہے وہ میرے لیے زمین میں ہے۔ یہ پریشان ہو گئے، اور اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی طرف آئے اور ان سے سوال کیا، غصے کے عالم پہ تھے، تو حضرت علی نے پوچھا کیا بات ہے، فقال ما اغضبک یا عمر، اے عمر آپ کو اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے، فقال لقیت حذیفہ ابن یمان فسألتو کیف اصبحت، آج میں نے حذیفہ یمانی سے ملاقات کی ہے اور ان سے پوچھا آپ کا کیا حال ہے، کیف اصبحت، ہاؤ آر یو، تم کیسے ہو، تو کہتے ہیں کہ ہم نے صبح اس عالم میں کی ہے کہ جو ہے حق سے ناپسند کرتا ہوں۔ فقال علی،
تو علی نے کہا صدقہ، یہ بات تو ٹھیک ہے، یہ جو حذیفہ یمان نے کہا کہ میں کراہت رکھتا ہوں حق سے، تو انہوں نے تو ٹھیک کہا. کہا کیسے؟ کہا یکرہ الموت وہو حق، کہا کہ وہ موت کو پسند نہیں کرتا ہے، کراہت کرتا ہے، جبکہ موت حق ہے. کیا بات ہے. فقال یقول، کہا اور پھر حذیفہ ایمان نے کہا کہ میں فتنے کو دوست رکھتا ہوں. تو حضرت علیہ السلام نے کہا ہاں یہ بھی سچ کہا ہے انہوں نے. کہا اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ مال اور اولاد فتنہ ہیں، اور میں فتنے کو دوست رکھتا. المال والبنون اولاد کو فتنہ، مال اور اولاد تمہاری فتنہ، اور ہر آدمی مال اور اولاد کو دوست رکھتا ہے. پھر اس کے بعد حضرت عمر نے کہا اے علی یہ بتائیے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کو میں نے دیکھا نہیں ہے اس کی گواہی دیتا ہوں. کہا صدقہ یشہد بالوحدانیہ، یہ بات سچ کہی ہے، اس لیے کہ وحدانیت کا اقرار ہے، اس کی شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں ہے. موت اور بعث اور قیامت اور جنت اور نار اور صراط، یہ سب چیزیں ہیں جو حذیفہ یمانی نے نہیں دیکھی ہے، لیکن اس کی تصدیق کرتے ہیں، شہادت دیتے ہیں. پھر حضرت عمر نے کہا کہ اے علی، حذیفہ یمانی یہ کہتے ہیں کہ میں غیر مخلوق کی حفاظت کرتا ہوں. تو کہا قال صدقہ، سچ کہا حضرت حذیفہ یمانی نے، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے جس کے وہ حافظ ہیں. اللہ کی کتاب ہے، وہ غیر مخلوق ہے، وہ غیر مخلوق کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی حافظ ہیں اس کے. پھر حضرت عمر نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اصلی علی غیر وضو، میں بغیر وضو کے اصلی صلاۃ پڑھتا ہوں. کہا قد صدقہ، کہا سچ بات کہی، اس لیے یصلی علی النبی و عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر وضو. کہا کہ رسول اللہ اور ان کی اولاد پر بغیر وضو کے آپ درود اور سلام بھیج سکتے ہیں. یہ وہ صلاۃ ہے ان کی جو جائز ہے، یعنی درود صلاۃ بمعنی دعا ہے. تو ظاہر ہے کہ پیغمبر اسلام پہ جو درود بھیجا جاتا تھا وہ دعا ہی تو کی جاتی ہے. خدایا اللہم صلی علی، اے میرے اللہ رحمت نازل فرما علی محمد، محمد پر اور ان کی اولاد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فقال یا ابا الحسن، تو حضرت عمر کہتے ہیں اکبر من ذالک، کہتا اس سے بڑی بات انہوں نے کہی ہے، یہ آخری بات، اس سے بڑی بڑھ کر کے بات کی جو میں بڑا حیران تھا. تو علی علیہ السلام فرماتے ما ہوا، وہ کیا چیز ہے؟ قال ان لی فی الارض شیئا ما لیس لی فی اللہ، کہتے ہیں کہ میرے لیے زمین میں وہ چیز ہے جو آسمان میں اللہ کے لیے نہیں ہے. تو حضرت علی نے کہا قد صدق، کہ حذیفہ یمانی نے سچ کہا. کہا کیا؟ کہا لہو زوجۃ ولد واللہ تعالی عن الزوجہ، تعالی اللہ عن الزوجہ والولد. کہتے ہیں کہ زمین میں اس کے پاس بیوی اور بیٹے ہیں، اللہ کے لیے آسمانوں میں نہ بیوی ہے نہ بیٹے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اللہ اکبر. یہ احادیث ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں فضائل کے لحاظ سے عرض کی ہے، لیکن شخصیت مولا کائنات، جیسا کہ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا ہے کہ شخصیت مولا کائنات کو جاننا اور سمجھنا بڑا مشکل کام ہے. وہ مولا کائنات جو کہتے ہیں کہ ہمارے سینے میں علماً جمع، یہ علم اکٹھا ہے اور کوئی لینے والا نہیں ہے. علی علیہ السلام کو تنہا کر دیا گیا تھا، اور ایسا تنہا کر دیا گیا تھا کہ لوگ رجوع نہیں کرتے تھے. ان کے دوستوں کو تنہا کر دیا گیا تھا، ایسے حالات بنا دیے گئے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کے چاہنے والے سلمان اور عمار اور مقداد اور ابو ذر وغیرہ کوئی ان سے صحیح طور سے مل نہ سکے. مولا کائنات کو 25 سال خاموشی کی زندگی گزاری، اور 25 سال تک سارے انسانوں کی، سارے مسلمانوں کی مدد کی ہے، علم سے، اپنے پیسے سے، مال سے، جسمی جانی، ہر طرح سے مولا کائنات نے مدد کی. دوستو عزیزو، جب آپ تخت خلافت پر ظاہری خلافت کے زمانے میں آئے، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ منافقین کا ایک پورا ٹولہ تھا جو اس بات پر تیار تھے کہ مولا کائنات کو شہید کر دیا جائے، اور اسی پلان کے تحت ایک مصر میں جاتا ہے، ایک کوفے آتا ہے، اور اسی طرح ایک شام جاتا ہے. اور پھر ایک دن کے ساتھ، آج تو میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا میں آپ یہ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن اس زمانے میں اس طرح آپس میں طے ہوا تھا. اور ابن ملجم مرادی اسی نیت کے ساتھ کوفے میں آیا تھا، جو اس نے طے کیا تھا کہ مولا کائنات کو شہید کیا جائے. دوستو عزیزو، 18 کی شب جب آئی ہے تو اس وقت میں
شب 19 میں مولا کائنات جناب ام کلثوم کے مہمان تھے۔ جناب ام کلثوم کے گھر آپ کا افطار تھا۔ مولا کائنات کبھی امام حسن کے گھر افطار کرتے، کبھی امام حسین کے گھر، کبھی جناب زینب اور کبھی جناب 18 کی رات میں جناب ام کلثوم بیان کرتی ہیں کہ میں نے بابا کو دیکھا کہ آج ان پر اضطراب اور پریشانی کے آثار بہت زیادہ ہیں۔ جناب ام کلثوم بیان کرتی ہے کہ جب میں بابا کے سامنے روٹی کے ساتھ نمک اور دودھ لے گئی تو مولا نے کہا کہ بیٹا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ ہم ایک چیز سے افطار کرتے ہیں؟ چنانچہ مولا نے ایک چیز سے افطار کیا اور پھر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ حجرے میں جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، پھر کچھ دیر کے بعد آتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر آ کر کے اپنے حجرے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوستو عزیزو، یہ کئی مرتبہ جب اس طرح ہوا تو جناب ام کلثوم پریشان ہو گئیں اور اپنے بابا سے پوچھتی، بابا جان یہ بار بار آپ انا للہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ اس طرح پریشانی اور اضطراب میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ تو امیر المومنین نے کہا، بیٹا آج کی رات وہ رات ہے جو آخری رات ہوگی تمہارے بابا کے ساتھ۔ ام کلثوم کیسے یہ جملہ برداشت کریں گی؟ کون سی بیٹی ہے جو اپنے باپ کے وفات اور مرنے کے بارے میں سن سکے؟ لیکن یہ کلیجہ اہل بیت کی بیٹیوں کا تھا، زینب ام کلثوم کا تھا، جنہوں نے اپنے بابا کے مرنے کی خبر سنی۔ اللہ اکبر! جب صبح صادق کا وقت آیا، اس سے پہلے امام علی علیہ السلام گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ مرغابیوں نے آپ کے دامن کو پکڑا، ابا کا دامن پکڑا۔ مولا نے کہا، بیٹا ان کو آزاد کر دینا اگر ان کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہو۔ یہ امیر المومنین جو جانوروں کے بھوک اور پیاس کا خیال رکھیں، لیکن ان کی اولاد کو کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا۔ جزاکم ربکم۔ جس وقت میں آپ گھر کے دروازے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں تو زنجیر در آپ کے ابا سے پھنس جاتی ہے۔ انا للہ کہہ کر کے ابا کو دامن کو الگ کر کے اور آپ مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ مسجد میں آئے، لوگوں کو جگانا شروع کر دیا۔ ابن ملجم پشت کے بل لیٹا ہوا تھا، زہر سے بجھائی ہوئی تلوار کو چھپائے ہوئے تھا۔ مولا نے کہا، اٹھ جا، یہ شیطان کے لیٹنے کا طریقہ ہے۔ اللہ اکبر! مومنین کرام، تمام جوان جہاں جہاں تک یہ سن رہے ہیں، یاد رکھیے علی والا وہی ہوگا جو علی کے روش پر عمل کرے۔ اب علی کیا کر رہے ہیں؟ علی وہ ہیں جو دشمن کو نماز کے لیے جگاتے ہیں، علی وہ ہیں جو نماز کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ ہر وہ مومن جو علی والا ہوگا وہ ہمیشہ نماز کی طرف ہوگا۔ چنانچہ مولا کائنات مسجد میں آئے، نوافل میں مشغول ہونے کے بعد جب وقت ہوا، اب محراب کے آ کر کے مازن پر آپ نے آواز دی، گلدستہ اذان پر اذان جس وقت علی کی آواز میں پھیلی، پورے شہر کوفہ میں علی کی آواز گونج رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ پورے کوفے میں پھیل رہی تھی۔ امام آئے اور نماز پڑھانا شروع کر دی، لیکن جیسے ہی آپ سجدے میں گئے، دشمن نے وار کیا۔ زہر بھری تلوار ایسے اثر انداز ہوئی کہ مولا منہ کے بل گرتے ہوئے کہتے ہیں، فزت برب الکعبہ، اللہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ادھر امام حسن کو نماز پڑھانے کے لیے کہا، پھر امام امیر المومنین کو ایک کمبل میں لپیٹ کر کے گھر کی طرف لے کر کے گئے۔ لوگ رو رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں۔ اتنے میں امیر المومنین نے کہا، بیٹا حسن، ہمارے ساتھیوں سے کہہ دو کہ اپنے گھر چلے جائیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زینب ام کلثوم گریا کریں اور ان کی آواز ان کے کانوں میں جائے۔ مسجد میں امام حسن اور حسین کو تسلی دے رہے تھے، لیکن جس وقت میں گھر آئے اور زینب ام کلثوم کی رونے کی آواز سنی تو اب امیر المومنین بھی ہائے ہائے کر کے گریا کرنے لگے۔ مولا، یہی وہ زینب ام کلثوم ہیں جو آپ کی شہادت کے بعد
فریاد کربلا کے میدان میں شام غریباں کے وقت میں فریاد کر رہی ہوں گی اور کوئی ان کی فریاد کو نہیں پہنچ رہا ہوگا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہماری اس گفتگو کو، ہماری اس چھوٹی سی مجلس کو اپنی عبادت میں قبول فرما۔ پروردگارہ اگر یہ قابل قبول ہمارے لیے ذریعہ نجات قرار دے، اگر اس میں کوئی کمی ہو اسے معاف فرما۔ بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ محسنین ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے۔ بحق محمد و آل محمد علماء کرام مراجع اعظام کا سایہ باقی رہے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما۔ بحق محمد و آل محمد کرونا وائرس سے دنیا کو نجات عطا فرما۔ بحق محمد و آل محمد امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو، ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار ہو۔ تمام مومنین و مومنات، ناظرین اور سامعین کے مرحومین کے لیے فاتحہ مع الصلوات علی محمد و آل محمد۔ اللہ